ویلکم بیک سامعین، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل لاہوری. ٹھیک ہے، بہت مزے کی باتیں ان سے ہو رہی ہیں پاکستان کے کلچر سے ریلیٹڈ، لاہور کے کلچر سے ریلیٹڈ، لیکن ہم تھوڑا سا ان کی لائف کو بھی چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ جاننا چاہیں گے. عادل بھائی، ہمارے پروگرام کا سیکنڈ جو ہے پارٹ ہوتا ہے دیٹ از اباؤٹ ڈیفیکلٹیز اینڈ سکسیس. تو جاننا میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ نے وہ ایک علم بغاوت بلند جو ہے اس کو بلند کیا اور فیملی سے نکلے اور اس سارے جو ہے سرکل میں انٹر ہوئے، تو فیملی کا رسپانس کیسا تھا؟ پہلے تو کافی ٹف رہا. مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہے باغی ہو گیا ہے، نکل گیا ہے، تو وہ تھوڑا سا جو ان کے رویے میں تبدیلی آئی. ایون ڈیڈ کے اگر میں بات کروں اپنے مطلب اپنے جو رشتے دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان کی بات کروں تو وہ بڑا اوکھ سمجھتے تھے کہ بپاریاں دا پتر ہے، ٹانگا چلان دیا ہے. تو وہ جب بھی میں مطلب اپنی شاپ کے آگے سے گزرتا تھا تو وہ لوگ منہ پھیر لیتے تھے سارے کہ جناب جو ان سے ہماری عزت و احترام جو ان سے اس میں کوئی فرق نہ آ جائے. اچھا. اور آس پاس کے جو دکاندار ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن جو اپنے لوگ تھے وہی خوش نہیں تھے. تو وہ میرے لیے ایک بہت ہی عجیب لگتا تھا. میں اپنے ٹورسٹ کو یہ فخر سے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بلڈنگ ہماری ہے اور تقریباً 200-250 سال پرانی بلڈنگ آئی ہے. اچھا. وہ ہیریٹیج تھی ہماری اپنی بلڈنگ. تو وہ ایک مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا اس بارے میں کہ یار میرے اپنے لوگ ہی ہیں، کم سے کم مجھے ریسیپشن دے، ویلکم کریں، لیکن وہ نہیں کرتے تھے. اپنوں پہ انسان کو مان ہوتا ہے. لہٰذا آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. میں نے کافی علاقوں کے لوگوں سے اتنی پیار محبت کی، ان مطلب ایک سلسلہ ان کا چل چکا ہوتا تھا. جب بھی ہمارے ٹورسٹ آتے تھے تو وہ ان کو وہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ایک دن ہمارے مطلب میں نام تو نہیں لوں گا، ریلیٹیوز ہی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس جگہ پہ مجمع لگا ہوا ہے جہاں پہ مجمع ہوتا نہیں ہے. دیکھیں تو صحیح وہاں جا کے کیا ہو رہا ہے. تو علاقے کے جو بزرگ لوگ تھے وہ ہمارے ٹورسٹ کو ویلکم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا ہے یہ تو بزرگ سارے آ گئے، پھر ان کو تھوڑا سا کسی نے بتایا کہ جناب تھوڑا کردہ پہ آیا کام تو تسی نال شامل ہو. صحیح. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان کی پازیٹیوٹی مائنڈ میں آنا سٹارٹ ہوئی. اینڈ دین میرے ڈفرینٹ فیچرز کبھی نیوز پیپر میں آ رہے ہیں، کبھی کسی چینل پہ آ رہے ہیں، کبھی کسی چینل میں انٹرویو آ رہا. اینڈ اس کے بعد وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے. صحیح. تو میرے لیے جب فون آتا تھا مجھے ان کے کہ ہاں پتر کاکا تو انجوائے کیتا ہے، تو وہ ایک بڑے فخر کی بات ہوتی تھی. کسی نیوز پیپر میں آپ کا نام آ جاتا تھا آپ. اور پھر ہم نے ایک دفعہ ہیریٹیج اور کلچرل واک کروائی جس میں ہم نے کلچرل ڈریسز پرووائڈ کیے. اور اس واک کے اندر میرے پاس تقریباً 300+ پیپلز تھے جن کو میں نے بھاٹی گیٹ سے لے کے لام اقبال کے ٹام تک میں نے واک کروائی تھی. ماشاءاللہ. تو اس کا مجھے پھر مطلب یہ ایک پازیٹیو جو مجھے فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو میرے اپنے رشتے دار تھے انہوں نے مجھے پانی اور جوسز وغیرہ اسپانسر کر دیا. صحیح. تو میں اور جو تھا میں پہلے جوان تھا، پھر میں نوجوان، اور اب جو سا مطلب مجھے ان کی ایک داد ہے مکمل کہ جب بھی شہر میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے علاقوں میں جا رہا ہوں. مجھے کسی قسم کا فکر نہیں ہے. صحیح ہو گیا. تو سر وہ سکسیس جو تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور آج الحمدللہ کہ ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. زبردست. سامعین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ایک جو بات کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام. عادل لاہوری جب جیسے جیسے اوپر گئے ماشاءاللہ سے اللہ نے ان کی وہ فین فالوئنگ بھی اسی طرح بڑھائی. ٹھیک ہے، ہماری دعائیں تو ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو پازیٹیو ایفرٹس ہیں ان میں اور زیادہ برکت ڈالے، اور یہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہمت دے. اچھا عادل، اس کے علاوہ جو ہے ایک سوسائٹی کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے بالکل ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. بالکل وہ ٹانگا جو کئی سال پہلے تک لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، جس کے اوپر پابندیاں بھی لگ گئی، سب کچھ، اب وہ سب کچھ دوبارہ روڈز کے اوپر لے آئے. جی. سوسائٹی کی طرف سے آپ کو کس طرح سے کوئی ہرڈلز جو ہیں فیس کرنے کو ملا؟ دیکھیں، سوسائٹی کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو ہر قسم کے لوگوں کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے. صحیح. کچھ لوگوں نے اس پہ بڑی تنقید بھی کی کہ جناب یہ کیا گھوڑے گھوڑیاں آ جاتے ہیں، آپ ان کو لے کے نکل جاتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی پرواہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب وہ ہمارا ملک دیکھنے آتے ہیں، ہماری گلیاں دیکھنے آتے ہیں. صحیح. ہمیں تو بڑا فخر کرنا چاہیے کہ وہ ہماری گندی گلیوں کو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. صحیح. ہم نے تو اپنی گندی گلیوں کو اتنا گندا رکھا ہوا تھا کہ نالیوں سے پانی نکل رہے ہیں اور اس کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا. اور یہ لوگ آتے ہیں ہماری گندی گلیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو کیا مطلب اس میں ہمارے لیے عزت کی بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے لاہور کو دیکھنے آ رہے ہیں، لاہور کا نام روشن کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا ایک ٹور تھا جس میں میرے پاس امریکنز تھے، برٹش تھے اور جیپنیز لوگ تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جناب آپ لوگ آئیں میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو ایک سبق لیں گے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا؟ میں نے کہا کہ جس گلی میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہ جھاڑو میرے پاس ہوگا،
ہم سب مل کے اس گلی کی صفائی کریں گے. صحیح. اور آپ یقین کیجئے کہ دہلی گیٹ کی وہ گلیاں جہاں پر میں ان کو لے کر گیا ہوں, اوپر سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ نیچے گورے اور گوریاں صفائیاں کر رہے ہیں. میرے پاس وہ 19 لوگ تھے, سارے ہی فورنرز تھے, اس میں ایک میں پاکستانی تھا جو ان کو ٹور آرگنائز کروا رہا تھا. انہوں نے جھاڑو پکڑا, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, انہوں نے صفائی سٹارٹ کی, اور جو ہر گزرنے والا یا گزرنے والی کو جو اسمائل پاس کر رہے تھے. زبردست. ایک وقت تو ہوا کہ جب انہوں نے آدھی گلی صاف کر لی تو پھر محلے داروں کو ترس آیا, رحم آیا, شرم بھی آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ایک بگانا ہے جو باہر کے لوگ آ کے ہماری گلیوں کو صاف کر رہے ہیں. آج ان گلیوں کا وہ عالم ہے کہ جناب ان کو پتہ ہے کہ ان گلیوں سے ٹورسٹ نے گزرنا ہے, وہاں پہ کوئی گند نہیں ہے. یہ ایک اویئرنیس تھی جو فورنرز کے ذریعے ہم نے پھیلائی, اور ہمارے لوگ بھی اتنے اچھے کہ اس عادت کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, اپنے گھر کو اپنے علاقے کو صاف رکھا. اور ٹورسٹ کی وہاں پہ شہر میں اس وقت آپ کسی 12 گیٹوں میں سے کسی گیٹ میں گھس جائیں, آپ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے کہ ہم لوگ پیلا دوپٹہ جو پٹکا ہوتا ہے وہ پہناتے ہیں, پہچان جاتے ہیں کہ وہ عادل کے گیسٹ آئے ہوں گے. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ اتنی عزت و احترام سے ملتے ہیں کہ وہ بندے سمجھتے ہیں ٹورسٹ کے شاید ہم ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ایک امیج تھا جو شہر کے اندر قائم ہوا. الحمدللہ, اللہ کرے یہ سلسلہ بڑھتا رہے, اور ہمارے لوگ بھی اتنے اچھے ہیں, ملک کے لوگ بھی اتنے اچھے ہیں جو ہر لحاظ سے کوآپریٹ کرتے ہیں. تو سوسائٹی کا ایک چینج جو تھا وہ آیا, اور الحمدللہ وہ قائم ہے. صحیح. زبردست. اچھا عادل, اس میں ایک چھوٹی سی بات جو مجھے یقیناً شروع میں پوچھنی چاہیے تھی, واٹ از دا ریزن کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ لاہوری لگا لیا؟ بالکل جی, بڑا اچھا کوشچن ہے یہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب پاکستان ٹور پہ تھا تو میں جس علاقے میں جاتا تھا وہاں کے لوگوں کا نام فرض کیا, ایک کا نام سلیم ہے تو اس نے سلیم کلاشی لگایا. اس کی آئیڈینٹی تھی وہ کلاشی کہلائے. مجھے اس کے نام کا نہیں پتا, لیکن کلاشی ایک ورڈ آتا تو میں سمجھا یہ کلاش کا ہے. اسی طرح میرے کئی ہنزا کے فرینڈ ہیں, ان کے نام کے آگے ہنزائی ہے. تو ہنزائی انہوں نے یوز کیا. میں ان کو کہتا یار ہنزائی کے گھر جانا ہے, وہ ایک ہی وہاں پہ ہنزائی تھا, اس کے گھر پہنچ گیا, وہی نکلا آگے سے. پھر خپلو والے لوگ ہیں, ان کا نام دیکھ لیں آپ, ان کا نام محمد علی خپلو ہی ہوتا ہے. یا بلوچی ہوگا, اس کے نام کے آگے محمد ناصر فلاں فلاں بلوچ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ آئی یوز دا آئیڈینٹی آف لاہوری ان لاہور. چونکہ میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں, ہمارا کوئی ایسی فیملی کا سسٹم نہیں ہے جو لاہور سے باہر ہو. نان کا بھی ادھر کا ہے, داد کا بھی ادھر کا ہے. تو میں نے اس آئیڈینٹی کو لے کے آگے چلا کہ لاہور کا نام اسی وجہ, مطلب لاہور کا نام تو پروموٹ ہے, تو لوگ اور بھی سمجھیں کہ واقعی آئی بلونگ فرام دا ورلڈ, مطلب لاہور سے بلونگ کرتا ہوں, اور میری جو مطلب سمجھ لیں کہ پہلی اور آخری جنم ہوگی لاہوری ہے میری. دیٹس وائی آئی یوز دا نیم آف دا لاہوری ان میموری. صحیح. زبردست. مطلب سامعین یہ دیکھیں, یہ ایک وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے, یہ وہ پازیٹیو باتیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی انفلوئنشل ٹائپ کے پرسن موجود ہیں ماشاء اللہ سے, جنہوں نے ابھی آپ نے سنا بھی کہ انگریزوں کو بھی لگا دیا کہ آپ آئیں اور ہمارا ملک صاف کریں, اور ہمارے لوگ بھی ماشاء اللہ سے اتنے پازیٹیو, دے اڈاپٹ دیز تھنگس. یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ملک کو ان چیزوں کی اس ٹائم بہت ضرورت ہے. سامعین, آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے, اور ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے.